لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلقنا في أمته الذي فاز رتبته إلى قاب قوسين وأكرمنا بولايته وصيه الذي ردت له الشمس مرتين وشرفنا بحب الزهراء أم السبطين التي فضلت على نساء العالمين وجعلنا من الباكين على مصاب الحسن والحسين وتسعة من ذرية الحسين الذين من بكى على مصابهم رجها حسناته أعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ما دام طلوع النيرين. الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني القرشي الهاشمي الأبتهي النبي المسدد بشير المؤيد نذير الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمدي بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلكم. عزیزان محترم و دوستان عزیز و عزاداران مظلوم کربلا، سید الشہداء حضرت ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام، پروردگار عالم مالکہ کونین مادر امام حسین جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا کرے، اور جتنے بھی عزادار سننے والے ہیں پروردگار سب کو صحت و سلامتی عطا کرے، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کرے. پروردگار بحق محمد وآل محمد، خاص طور سے بانی اعضا ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں بھی صحت و سلامتی عطا کر، توفیقات و درجات میں بلندی عنایت کر. الہی ان کی دلی مراد کو پورا فرما. اے میرے معبود، اس عزاداری کے صدقے میں انہیں، ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات عرضی و سماعی سے محفوظ رکھ. اے میرے معبود، ان کی خصوصی مشکلیں ہیں، عزاداری کے صدقے میں ان مشکلوں کو حل فرما دے. اے میرے معبود، بحق محمد وآل محمد، اس سے بہتر انداز میں عزائے حسین پر گزار کر کے بیوی کی بارگاہ میں ہدیے کی توفیق عطا کر. عزیزان محترم، پروردگار عالم کا قرآن مجید کے اندر ارشاد گرامی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ نے وعدہ کیا ہے، الذین ان لوگوں سے آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال بھی انجام دیتے ہیں. صرف اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے ہے جو ایمان لائے ہیں اور اعمال صالحہ انجام دیتے ہیں. کیا وعدہ کیا ہے پروردگار نے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، ہم ان کو یقیناً خلافت اور حکومت عطا کریں گے، فی الارض، زمین کے اوپر. یعنی عالم ارواح میں اللہ حکومت نہیں دے گا، قیامت کے اندر حکومت نہیں، وعدہ ہے اسی زمین کے اوپر ہم حکومت عطا کریں گے. یہ اللہ کا وعدہ. کما استخلفا، جس طریقے سے ہم نے پہلے والوں کو بھی استخلاف دیا، خلافت دی، حکومت دی. کون سے؟ من قبلکم، وہ لوگ جو تم سے پہلے تھے.
اب ظاہر ہے کہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو وعدہ الہی ٹوٹ نہیں سکتا، اس لیے کہ اللہ نے بندوں سے بھی کہا ہے کہ اگر تم کسی سے وعدہ کرو تو وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اوفوا بالعقود، اپنے عہدوں کی وفا کرو، اپنے وعدوں کی وفا کرو۔ ظاہر ہے کہ جو پروردگار بندوں سے کہہ رہا ہو کہ وعدے کی وفا کرو، وہ خود وعدہ خلافی نہیں کر سکتا۔ اب قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ اللہ جو ہے وہ یقیناً زمین کے اوپر ایمان لانے والوں کو، نیک عمل کرنے والوں کو حکومت اور خلافت عطا کرے گا۔ تو یقیناً پروردگار عالم خلافت عطا فرمائے گا۔ اب یہ خلافت کب عطا کرے گا؟ بلکہ میں ایک جملہ اور کہہ دوں، اللہ کسی بھی حال میں اس وعدے کی وفا کے بغیر قیامت نہیں آنے دے گا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ شاید اللہ نے یوں ہی لوگوں کو کیا نام ہے ایک امید دلانے کے لیے یہ بات کہہ دی ہے تاکہ لوگ اپنی زندگی کو آسانی سے گزار لیں کہ یقیناً ایک دن آئے گا، یقیناً ایک دن آئے گا کہ ہمیں حکومت ملے گی، ایک دن آئے گا کہ ہماری حکومت ہوگی، ایک دن آئے گا کہ اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر خلافت ہماری ہوگی، لہذا اسی رجا، اسی امید کے اندر لوگ زندگی گزار لیں۔ ایسا نہیں ہے، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بس ہماری ذمہ داری اتنی ہے کہ اس وعدہ الہی کی وفا کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس طرف غور نہ کریں کہ اللہ کب یہ کام کرنے والا ہے، اللہ کب یہ حکومت عطا کرنے والا ہے۔ پہلے اپنے اوپر غور کریں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیا اس لائق بنا لیا ہے کہ یہ وعدہ الہی پورا ہو۔ کیا ہم نے اپنے آپ کو اس منزل تک پہنچا لیا ہے، اس مقصد کو حاصل کر لیا ہے کہ پروردگار عالم نے جو وعدہ کیا ہے وہ ہمارے دور میں اس وعدے کو وفا کرے۔ اگر ہم اپنے دور کے اوپر غور کریں، اپنے دور کے اوپر ایک نظر ڈالیں تو یقیناً ہمارے حالات اس طریقے کے نہیں ہیں کہ اس دور میں وعدہ الہی وفا ہو۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ پہلی محرم سے لے کر آج سفر کی 10 تاریخ ہے، آپ امام کا مہینے کی مجلس ہو رہی ہے، 1 مہینہ ہو گیا ہے 10 محرم کو گزرے ہوئے۔ ان تقریباً پہلی محرم سے لے کے 10 سفر تک 40 دن گزر گئے، ہم مستقل مجلسیں کر رہے ہیں، مستقل مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں، مستقل آنے والے نئے نئے ذاکرین کے، نئے نئے علماء کے بیانات سن رہے ہیں۔ ہر عالم اپنے اعتبار سے کیا کہتے ہیں خدمت دین انجام دے رہا ہے، ہم مستقل مجلسوں میں شریک ہو رہے ہیں۔ لیکن سچ بتائیے گا کہ اتنی مجلسوں میں شریک ہونے کے بعد، اتنی مجلسیں سن لینے کے بعد، اتنے بیانات ہمارے ذہنوں کے اندر آ گئے ہیں، کیا ان سب کے بعد بھی ہمارے اندر کسی طریقے کی کوئی تبدیلی آئی؟ ہم نے اپنے آپ کو کسی طریقے سے بدلا، زبان کے اعتبار سے بدلے ہوں، دل کے اعتبار سے بدلے ہوں، نیت کے اعتبار سے بدلے ہوں، ذہنیت کے اعتبار سے بدلے ہوں، کوئی ظاہری تبدیلی، کوئی باطنی تبدیلی، کسی بھی طریقے کی تبدیلی۔ اگر اتنی ساری مجالسیں سن لینے کے بعد، جسے درس گاہ کہا جاتا ہے کہ یہ درس گاہ ہے، یونیورسٹی ہے امام حسین، اب ظاہر ہے کہ اگر یہ ایک یونیورسٹی ہے، یہ ایک درس گاہ ہے، تو ایک ذاکر جو ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہے وہ ایک درس دے رہا ہے۔ مگر کیا ہمیں کوئی سبق ملا؟ کیا کوئی ایک ایسی بات ہمارے ذہن کے اندر آئی کہ جس نے ہمارے علم میں اضافہ کر کے ہمارے عمل میں تبدیلی واقع کی ہو، تبدیلی پیدا کی ہو؟
تو سچ بتائیے کہ اتنے بیانات سننے کے بعد بھی اگر ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی ہے تو ہم کیسے امید لگائیں کہ امام زمانہ تشریف لے آئیں، وعدہ الہی پورا ہو جائے۔ بلکہ ہمارا تو عالم یہ ہے کہ جو ہم نہیں جانتے وہ تو نہیں جانتے، جو جانتے ہیں ہم اس پر عمل کرنے کو تیار ہیں۔ چونکہ ہم ایک غفلت میں زندگی جی رہے ہیں، ہم جان کر بھی انجان بنے ہوئے ہیں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں، امام غائب نہیں ہے، امام تو ظاہر ہیں، امام تو موجود ہیں، غائب ہم ہیں، غیبت کے پردے ہمارے اوپر پڑے ہوئے ہیں۔ بالکل ویسے ہی، بلکہ میں ایک سوال قائم کر کے اپنی بات کو آپ کے اذہان تک پہنچا دوں۔ سچ بتائیے، غائب کون ہے، ہم یا امام؟ ہم غائب ہیں یا ہمارے امام غائب ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ شاید میں اپنی بات ایسے نہ پہنچا سکوں، ہم اس بچے کے مانند ہیں جس کا باپ اس کی انگلی تھام کر اسے کہیں لے جائے، مثلاً بازار لے جائے، کسی میلے میں لے جائے جہاں بے انتہا روشنیاں ہوں، چکا چوند ہو۔ اب جب اس بازار سے باپ اپنے بچے کی انگلی پکڑ کے گزرتا ہے، مگر بچہ دکانوں کی چمک دمک دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے اور اس بازار کی چمک دھمک میں اتنا کھو جاتا ہے کہ اس کے ہاتھ سے باپ کی انگلی چھوٹ جاتی ہے۔ باپ نے انگلی چھوڑی نہیں، بچے نے بازار میں محو ہو کر، بازار کی روشنیوں کو دیکھ کر، بازار کی چہل پہل کو دیکھ کر وہ اتنا بے خیال ہو گیا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ سے باپ کی انگلی چھوڑ دی۔ اب جب کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آتا ہے تو اسے باپ نظر نہیں آتا، تو سمجھتا ہے، بچہ سمجھتا ہے کہ اس کا باپ گم ہو گیا، جبکہ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود گم ہو گیا۔ شاید آپ میری بات تک پہنچ گئے، شاید میرا مطلب آپ کے ذہن میں آ گیا ہو۔ چونکہ میں نے ابتدائے محرم سے اب تک اسی عنوان کے تحت کہ ہم کسی بھی طریقے سے پہچانیں، معرفت حاصل کریں کہ ہم کس کے دور میں جی رہے ہیں، کس کے صدقے میں کھا رہے ہیں، کس کے صدقے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اسے نہیں پہچانتے ہیں تو ماتا میتتاً جاہلیہ کا مصداق بن گیا۔ لہذا لازمی ہے، ضروری ہے کہ امام کے بارے میں غور کریں، امام کے بارے میں فکر کریں۔ اب آج کی مجلس میں یہی ایک سوال ہے کہ ہم فکر کریں، غور کریں کہ غائب ہے کون، ہم یا امام؟
اب ظاہر ہے کہ اس بچے کے ہاتھ سے جو دنیاوی اور بازار کی چکا چوند دیکھنے کے بعد انگلی، اس کی باپ کی انگلی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، تو وہ رو رہا ہے، چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے پاپا گم ہو گئے، میرا باپ گم ہو گیا۔ یہ سارے انبیاء، یہ سارے اولیاء، یہ سارے اوصیاء کیا ہیں؟ باپ ہیں۔ ساری مخلوقات کے باپ ہیں۔ لوگوں کا ہاتھ تھام کر بازار دنیا سے گزارنا چاہتے ہیں، مگر اکثر لوگ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں۔ اور جب دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں، ہمارا باپ غائب ہو گیا۔ لہذا یہاں سے یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام زمانہ غائب نہیں، بلکہ ہم اس دنیا کی بھیڑ میں خود غائب ہو گئے۔ کاش ہمارے اعمال بہترین ہوتے، کاش ہم نے اپنے آپے کو دنیا میں اتنا نہ الجھایا ہوتا، کاش دنیاوی خواہشیں، دنیاوی لذتیں ہمیں اتنا بے ہوش اور مدہوش نہ کرتیں، تو پھر ہم اس راستے سے بھی الگ نہ ہوتے جس راستے پر انبیاء ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، ائمہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہم اس راستے سے خود جدا ہو گئے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء، ائمہ اطہار، کون سا امام ہے جس نے دنیا کے بارے میں نہ کہا ہو، دنیا کی مذمت نہ کی ہو؟ لیکن میں آپ سے بالکل صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ میں دنیا کا مخالف نہیں ہوں، آپ دنیا بھی کمائیں مگر دین سے غافل بھی نہ ہوں۔ آپ جتنی دولت کما سکتے ہو کمائیں، مگر امام سے غافل نہ ہوں۔ ہمارا تو نعرہ ہی امام زمانہ، ہمارا تو ہدف ہی امام زمانہ ہے۔ بلکہ میں ایک جملے سے اور اشارہ کر کے اپنی بات کو تمام کر لوں۔ ابتدائے محرم سے آج تک ہم نے تمام علماء سے، تمام ذاکرین سے، نوحہ خانوں سے، مرثیہ خانوں سے مستقل سنتے چلے آ رہے ہیں کہ امام حسین نے اپنے اصحاب کے اوپر فخر کیا اور مدینے کا رخ کر کے آواز دی، نانا وہ آپ کے اصحاب تھے جنہیں آپ بلاتے تھے، وہ آتے نہیں ہیں، یہ میرے اصحاب ہیں جنہیں میں بھیج دینا چاہتا ہوں مگر یہ جاتے نہیں ہیں۔ کون ہے امام حسین؟ ایسے اصحاب، ایسے ساتھی جو کسی حال میں امام حسین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو کیا ہم نے اپنے آپے کو اس طریقے سے تیار کر لیا ہے کہ ہم کسی بھی حال میں امام سے جدا نہ ہوں؟ بس ایک چھوٹی سی مثال اور بات تمام۔ ہم جو کہتے ہیں سمجھ کے نہیں کہتے، جو بولتے ہیں سمجھ کے نہیں بولتے۔ ہم کہتے ہیں
اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں، اللہ اکبر۔ مگر کیا ہم واقعاً اللہ کو بڑا مانتے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن میں، ہماری روح کی گہرائیوں میں، ہمارے باطن کے اندر واقعاً اللہ بڑا ہے؟ شاید جو ہم نے زبان سے کہا ہے وہ ہمارے دل میں نہیں ہے، جو ہم نے زبان سے دہرایا ہے وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، جو ہم نے کہا ہے وہ ہماری روح کی گہرائیوں میں نہیں ہے۔ ہم نے زبانی کہا ہے اللہ اکبر، مگر دل سے نہیں مانتے۔ اگر دل سے، میں مثال دلیل دے رہا ہوں، اگر دل سے مانتے ہوتے تو اذان کی آواز سننے کے بعد ہم گھر کے اندر بیٹھے نہ رہ جاتے۔ اگر کیا کہتے ہیں، ہم روح سے مانتے ہوتے تو ہم دکان پر بیٹھے نہ رہ جاتے، بلکہ اللہ اکبر کی آواز سنتے ہی ہم سیدھے اللہ کے گھر کی طرف جاتے، اللہ کے گھر کی طرف دوڑ جاتے۔ ہم دوستوں میں بیٹھے بات کر رہے ہیں، ادھر سے مؤذن اللہ اکبر کہہ رہا ہے، ہمارے کان سن رہے ہیں، ہماری زبان اسے دہرا رہی ہے، مگر ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے۔ ہمارا دوستوں میں بیٹھے ہوئے بات کرتے رہ جانا، ہمارا بیکار، مثلا بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں اور ہم اٹھ نہیں رہے ہیں اللہ اکبر سننے کے بعد بھی، اذان مکمل ہو جا رہی ہے مگر ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم دوستوں کی محفل نہیں چھوڑ پا رہے، ہم اپنا کاروبار نہیں چھوڑ پا رہے، ہم اپنی مصروفیت سے جدا نہیں ہو پا رہے ہیں، بلکہ ہم کہہ دیتے ہیں بھائی ابھی میں مصروف ہوں، تھوڑی دیر کے بعد نماز پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر کے بعد چلا جاؤں گا، تھوڑی دیر کے بعد جا کے مثلا عبادت کر لوں گا۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ مثلا شام ہو جاتی ہے اور وہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں نماز، جبکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اکبر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو بڑا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنی باتوں کو بڑا سمجھ رہے ہیں، آپ اپنے دوستوں کو بڑا مان رہے ہیں، اسی لیے تو بڑے کو چھوڑ نہیں پا رہے ہیں۔ اگر ایک کمپنی میں کام کرنے والے آدمی کے سامنے اس کا باس آ جاتا ہے تو وہ اپنے آپے کو سنوارتا ہے، اپنے آپے کو مہذب بناتا ہے، اپنے آپے کو اکٹھا کرتا ہے، کہیں دوست کی بے ادبی، باس کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو اللہ اکبر، تو اللہ تو ہر جگہ حاضر ہے، وہ کہلوا رہا ہے مؤذن سے کہ میں ہی سب سے بڑا ہوں، آؤ میری طرف، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، مگر ہم نہیں جا رہے ہیں۔ میں دوستوں میں بزی ہوں، میں اپنے کام میں بزی ہوں، میں اپنے بستر پہ بزی ہوں، میں اپنے گھر میں بزی ہوں، تو جس چیز میں بزی ہوں وہ بڑی ہے، اللہ بڑا نہیں ہے۔ بس بالکل اسی طریقے سے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یہ امام آ جائیے، عجل علی ظہوری، لیکن کیا واقعاً ہم نے اپنے عجل علی ظہوری کے معنی سمجھے کہ اگر وہ آ گئے تو کہاں؟ کیا ہم اس لائق ہیں کہ ان کے سامنے جائیں گے؟ کیا اس لائق ہیں ہمارا گھر کہ ہم اپنے گھر میں بٹھا پائیں گے؟ کیا اس طریقے کے اعمال ہم نے انجام دے رکھے ہیں کہ ہم امام کا استقبال کر سکیں گے؟ بس میرے عزیز، ہم کو ویسا بننے کی کوشش کرنا ہے کہ جس طریقے سے امام حسین نے اپنے اصحاب پہ فخر کیا، ہمارے وقت کا امام اپنے اصحاب کے اوپر فخر کر سکے۔ بس میرے عزیزوں، میں نے بات تمام کر لی۔ اپنی محبتیں جو ہمارے دل کے اندر، دنیا کی الفتیں، دنیا کا عشق
جگہ بنا چکا ہے۔ ہمیں پہلے وہ عشق دل سے نکالنا ہوگا، دنیا کی محبت دل سے نکالنا ہوگی، تب جا کے کہیں امام کی محبت ہمارے دل میں آئے گی۔ بس ایک جملہ ہے، حکماء، علماء، بڑے بڑے دانشور، علماء نفس کہہ کے گئے، نفسیات کا جو علم رکھتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ایک دل میں دو محبتیں نہیں آ سکتی، ایک دل میں ایک وقت میں ایک ہی محبت رہ سکتی، یا محبت امام یا محبت امام۔ فیصلہ آپ کے ہے۔ بس میرے عزیزو، آج سفر کی 10 تاریخ ہے۔ تصور کیجئے گا کہ علی و فاطمہ کی بیٹیاں 1 مہینے سے قید و بند کی زندگی گزار رہی ہیں۔ امام کی 4 سال 3 سال کی بچی سکینہ 1 مہینہ ہو گیا باپ سے جدا ہو چکی۔ میں کس طریقے سے عرض کروں، کوئی بھی بچہ اگر اپنے باپ سے جدا ہوتا ہے، آپ نے دنیا کے اکثر جنازوں میں شریک ہو کر دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو چھوڑ کے مر جاتا ہے تو رشتہ دار، اعزاء، اقرباء ان بچوں کو کلیجے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، ان کے سر کے اوپر دست شفقت پھیرتے ہیں، بیٹا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر تمہارا باپ نہیں ہے تو ہم تمہارے باپ کی جگہ موجود ہیں، بیٹا کبھی بھی کوئی ضرورت ہو تو ہم سے مانگ لینا، پھر کوئی بھی کسی طریقے کی مشکل آئے تو ہم سے بیان کرنا۔ بچے کو بھی سکون ہو جاتا ہے کہ اگر میرا باپ دنیا سے چلا گیا ہے تو کم سے کم میرے چاہنے والے موجود ہیں، میرا خیال رکھنے والے موجود ہیں۔ ہائے کربلا میں حسین کی چہیتی اور لاڈلی سکینہ، جب باپ جدا ہوا تو کوئی تسلی دینے کے لیے نہیں آیا، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں آیا، کوئی کلیجے سے لگانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ لوگ آئے کربلا کے میدان میں شہادت حسین کے بعد، لوگ آئے ہیں خیام حسینی کی طرف، مگر سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے نہیں، کلیجے سے لگانے کے لیے نہیں، تسلی دینے کے لیے نہیں۔ جو بھی آیا ہے یا خیموں میں آگ لگا رہا ہے، یا سروں سے چادریں چھین رہا ہے، یا تازیانے مار رہا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھین رہا ہے، سکینہ کے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے۔ علماء نے ایک جملہ لکھا ہے کہ سکینہ کے دامن میں آگ لگی، مگر سکینہ 3 سال کی بچی ہے، اسے ابھی آگ بجھانا نہیں آتی تھی، لہذا جب آگ لگی تو میدان کربلا کی طرف دوڑی، آواز دی، بابا، اے میرے بابا، میرے دامن میں آگ لگی ہوئی ہے، مجھے آگ بجھانا نہیں آتی، اے میرے بابا مجھے آواز دو۔ بابا آپ کی شہادت کے بعد ظالم خیموں میں آگ لگا رہے ہیں، اے بابا ہمیں تماچے مار رہے ہیں، ہمارے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، بابا مجھے آواز دو، تمہاری سکینہ تمہیں پکار رہی ہے۔ ایک لاشا میدان کربلا میں ایک نشیب کے اندر تڑپنے لگا، آواز آئی، یا بنیا الیہ الیہ، اے میری لال ادھر آ جا، ادھر آ جا۔ سکینہ ایک مرتبہ اس نشیب کی طرف آگے بڑھی، نشیب میں گئی تو کیا دیکھا، ایک لاش بے سر ہے۔ عزیزو ایک مرتبہ باپ کی خوشبو کا احساس کیا، سکینہ لاشے کے قدموں کے قریب لیٹ گئی۔ عزیزو بچی کی آنکھ لگی، جناب زینب سکینہ کو تلاش کرتی ہوئی آئی، کیا دیکھا، ایک بچی ایک لاش بے سر کے قریب لیٹی ہوئی ہے، ننھے ننھے بازوؤں کو تھاما، آواز دیے، میری لال سکینہ، ارے تم یہاں آ کر سوئی ہوئی ہو۔ بچی نے چونک کر آنکھیں کھولی، پھوپھی نے کہا، اے میری لال یہ بتاؤ کیا تم نے اپنے بابا سے بات کی؟ سکینہ نے کہا، ہاں پھوپھی اماں میں نے سارا ماجرا بیان کر دیا ہے۔ جناب زینب کہتی ہے، یہ بتا کہ تیرے بابا نے بھی تجھ سے کوئی بات کی؟ کہا پھوپھی اماں
اماں بچی نے روتے ہوئے آواز دیے، بھوبی اماں میرے بابا کہہ رہے تھے میری لال سکینہ ابھی تو تماچے لگے ہیں، ابھی تو دامن جلا ہے، اے میری لال ابھی تو رسیوں میں باندھا جائے گا، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام لے جایا جائے گا، تماشائیوں کے درمیان سے گزرنا ہوگا، اے میری لال ابھی تو قید کی زندگی باقی ہے، اگر زندان سے چھوٹ کر مدینے جانا نصیب ہو تو میرے شیعوں کو میرا سلام، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا اے شیعوں اگر ٹھنڈا پانی پینا تو حسین کی پیاس کو یاد کر۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إنا لله وإنا إليه راجعون۔ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پروردگار ہماری سزا کو قبول فرما لے، حاضرین کی مرادوں کو پورا کر دے، پروردگار بے روزگاروں کو روزگار عطا کر، با روزگار کے روزگار میں ترقی عنایت کر، پروردگار بحق محمد و آل محمد بانی مجلس ہمارے آصف جاں بھائی، پروردگار انہیں صحت و سلامتی عطا کر، الہی ان کی مشکلوں کو حل فرما، انہیں ان کے گھر والوں کو تمام تر آفات ارضی و سماوی سے محفوظ رکھ، الہی رزق میں وسعت عطا کر، کاروبار میں ترقی عنایت کر، الہی اس سے بہتر ہدیے کی توفیق عنایت کر، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصرین میں شمار فرما، ماتم حسین۔